بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی گفتگو پاکستان میں سیاسی، معاشی اور سماجی استحکام کے لیے تجاویز پر مبنی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد رانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان میں معاشی، سیاسی اور سماجی نظام کے استحکام کے لیے تجاویز بیان کریں گے۔ یہ پچھلے لیکچر کا تسلسل ہے جس میں ہم نے پاکستان میں معاشی، سیاسی اور سماجی عدم استحکام کی وجوہات بیان کی تھی۔ آج استحکام کے لیے تجاویز بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو کسی بھی ملک کو استحکام بخشتی ہے وہ آئیڈیالوجی، اس کے دستور، اس کے اداروں میں ہم آہنگی ہے۔ آئیڈیالوجی کا واضح ہونا اور لوگوں کا اس کے اوپر پورا اعتماد ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے کہ جس کی آئیڈیالوجی نے پہلے جنم لیا اور ملک جو ہے اس کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کے فادر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریہ پاکستان کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ پاکستان کا نظریہ دو قومی نظریہ ہے، یعنی قوموں کی بنیاد اسلام کے اندر مذہب پہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک خاص کلچر ہے، خاص سویلائزیشن ہے، خاص معاشی نظام ہے، خاص سیاسی نظام ہے، سماجی نظام ہے، یہ ایک دین ہے اور یہ ایک ریاست کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ ساورنٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور اس کا اپنا جو قانون سازی کا طریقہ کار ہے۔ قائد اعظم نے اس کو واضح کر دیا، اور بالخصوص جب گاندھی نے کہا کہ آپ اس دھرتی ماتا کا قتل کرنے جا رہے ہیں، ویویسیکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہم کوئی نئی چیز نہیں بنا رہے، بلکہ ہم تو جہاں جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں پہ ایک قوم کی حیثیت سے ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، اور بین الاقوامی قانون کے ہر اصول کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے، ان کا اپنا رہن سہن کا طریقہ ہے، ان کا اپنا نظام قانون ہے، ان کا قانون بنانے کے اپنے طریقے ہیں، ان کے نام اور نام رکھنے کے طریقے، ان کی سوشل لائف، اس کی بنیادیں، معیشت، اس کی بنیادیں، سیاست، اس کی بنیادیں اپنی ہیں اور واضح ہیں، اور یہ ہر لحاظ سے ایک قوم ہے، اور اس قوم کو، مسلمان قوم کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ اپنے سیاسی، معاشی، سماجی نظام اور اپنے تہذیب و ثقافت کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے اقتدار اعلیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ توحید و رسالت یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد کسی ابہام کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ ڈس گارنٹڈ سیاستدانوں
اس نظام کو، اور وہ لوگ جو پہلے سے ایکسپلائٹ کر رہے تھے انہوں نے اس کو مبہم بنانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت بھی ہمارے دستور میں ہماری آئیڈیالوجی کا ریفلیکشن موجود ہے. Sovereignty is vested in God and this will be exercised by the people of Pakistan through their elected representatives. اس کو ہم تھیو ڈیموکریٹک اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی تھیوکریسی سے بھی دور کر دیا ہے کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو اس کو کریں گے، اس کو مینیج کریں گے، ایکسرسائز کریں گے اتھارٹی کو، ساورنٹی کو. تو یہ اس کا مطابقت ہونی چاہیے، بعض جگہ پہ مطابقت نہیں ہے. آئیڈیالوجی مضبوط ہوگی تو ہمارا دستور مضبوط ہوگا، دستور مضبوط ہوگا تو ادارے مضبوط ہوں گے، ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک میں سیاسی، سماجی اور معاشی استحکام ہوگا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں یہ سارے. اور اس کی ضرورت کس طرح یہ ہوگا؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہمارا ایجوکیشن سسٹم، فارمل اور انفارمل ایجوکیشن سسٹم، اس کے ذریعے سے ہم اس کو پروپیگیٹ کریں، اپنی نئی نسل کو بتائیں. اور اس کے لیے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ رکھا گیا ہے کہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کی تعلیم کو کمپلسری کیا جائے گا، بی اے تک اس کو کر دیں گے. تو یہ اور انفارمل ایجوکیشن جس میں آپ کا میڈیا ہے، پرنٹ ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کے مدرسے ہیں، مسجد ہے، مولوی ہے، اور آپ کا یہ اس کو آپ کے نئی نسل تک اپنے نظریے کو پہنچانا اور ان کو اس سے راغب رکھنا. یہ دوسرے نمبر پر جو ہمارے ادارے اور دستور ہیں اس کو اس کے مطابق چلانا چاہیے، جس طریقے کے لیے لوگوں میں اس پر اعتماد پیدا ہو. ویل ڈیفائنڈ آئیڈیالوجی کو یہ ہمارا، اور جس سے ملک میں سیاسی استحکام کی یہ ضمانت ہے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے ادارے مضبوط نہ ہوں، اس کا دستور اٹرنل نہ ہو، ہمارے اور اس کی آئیڈیالوجی میں ان میں ایک ارتباط نہ ہو. آپ امریکہ کو دیکھیں، ان کی آئیڈیالوجی جمہوریت ہے اور ان کے پورے دستور میں، اداروں میں اس کی ریفلیکشن ہے، اس کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اتنا سال جو ہے کمیونزم اور اس کے درمیان کولڈ وار رہی، وہ دو آئیڈیالوجیز کی جنگ تھی، کمیونزم کی اور جمہوریت کی. تو ہم اس میں اس کو ہمیں کرنا ہوگا، انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہوگا، اور بالخصوص قانون ساز، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، ان کو استحکام دینا ہوگا. قانون ساز اس وقت مضبوط ہوگی جب اس کا تسلسل، انتخاب کا تسلسل موجود رہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ فیصلہ سازی کہیں بند کمروں میں چھپ کے کی جائے، نہیں، بلکہ وہ منتخب نمائندوں سے کے ذریعے سے اسے دیتا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو لیجسلیچر کے انتخاب اس طریقے سے ہوں کہ اس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور اس میں تمام گروہوں کی نمائندگی ہو سکے، اور وہ اصل جمہوریت اور اصل اکثریت کا اظہار اس میں ہوتا. اور اس کے لیے ہمیں نظام کو بدلنا ہوگا. آج کل الیکشن اس کو باتیں ہو رہی ہیں ریفارمز کی، لیکن اس کو معمولی ریفارم، نظام کو بدلنا ہوگا، اور وہ نظام ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن. اور اس کو ہم ضلعی بنیادوں پر کر سکتے ہیں کہ ہر ضلع کے اندر پولیٹیکل پارٹیز انتخاب لیں. آپ اس میں دیکھیں کہ برادری کا اثر کم ہو جائے گا، اس میں دولت کا استعمال کم ہو جائے گا. سیاسی جماعتیں اپنے بہترین لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں بھیجنے کے قابل ہو جائیں گے. اس وقت بہت سے لوگوں کو بلیک میل ہو کے سیاسی جماعتیں ٹکٹ دیتی ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو عمران خان صاحب ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے، بہت سے ایسے لوگ جن کو نون لیگ ٹکٹ نہیں دینا چاہتی تھی، جن کو پیپلز پارٹی ٹکٹ نہیں دینا چاہتی تھی، ان کو ٹکٹ دینے پڑے الیکٹیبل کو، اور وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جماعت اسلامی
جو اس پہ عمل کرتی ہے کہ وہ الیکٹیبل کو نہیں بلکہ اپنے خاص جو ان کے اس سے وابستہ ہیں ان کے نظریات سے ان کو ٹکٹ دیتے ہیں، اور ان کا ٹھیک ہے ان کے نمائندے بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، لیکن وہ منتخب بھی نہیں ہو سکتے، اور صرف 5% ووٹ لینے والے حکومت کرتے ہیں۔ پرپورشنل ریپرزنٹیشن سے نمبر 1 سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی، نمبر 2 سیاسی جماعت اپنے بہترین لوگوں کو بھیج سکے گی، نمبر 3 ریئل ریپرزنٹیشن وہاں پہ ہوگی، ریئل اکثریت کی ریپرزنٹیشن ہوگی، نمبر 4 وہاں پہ دولت اور برادری کے اثرات کم ہو جائیں گے، ختم تو نہیں ہو سکتے لیکن کم ضرور ہو جائیں گے۔ پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہی اس ملک کا صحیح حل ہے کہ جس کے ذریعے سے حقیقی نمائندگی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر عدلیہ ہی کانسٹیٹیوشن کی گارنٹر ہے، عدلیہ ہی ریاست اور لوگوں کے درمیان تعلقات کی گارنٹر ہے، عدلیہ ہی لوگوں کے لیے انصاف کی گارنٹر ہے۔ عدلیہ جو ہے اس کو فیصلے عدل کی بنیاد پر کرنا ہوگا، انصاف کو تیز کرنا ہوگا تاکہ معاشرے میں مسئلہ نہ ہو۔ اس وقت انصاف جو ہے بڑا سست روی کا شکار ہے، جب انصاف سست روی کا شکار ہوتا ہے تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جج صاحبان کو انگریز دور کی چھٹیاں منسوخ کرنی ہوں گی، جس میں 4 مہینے جو ہیں وہ عدالتیں اس لیے ہے کہ عدالت چھٹی پہ ہے۔ نہیں، انصاف کبھی چھٹی پہ نہیں ہوتا، انصاف کبھی چھٹی پہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ججز کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز حاصل ہیں، ان کی تنخواہوں کو گارنٹیز حاصل ہیں، تمام چیزیں ہیں، تو انہیں نظریہ ضرورت قسم کی چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ جب نظریہ ضرورت آتا ہے تو گارنٹر کمزور پڑ جاتا ہے، گارنٹی نہیں۔ اس ملک کے ہاں ماشاءاللہ جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ عدم استحکام کا باعث بنتا ہے، تو جوڈیشری کو مضبوط ہونا ہوگا اور وہ ثالثی کی بجائے انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرے گی۔ تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہم ایک خاص سائیکالوجی کو پیدا کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ ہماری سول بیوروکریسی، ملٹری اور پولیٹیکل ایلیٹس کی ایک خاص وہ ہے کہ وہ حاکم ہیں، دوسرے محکوم ہیں، جو انگریز دور کی تھی، اور یہ جو عوام الناس ہیں یہ تو جاہل لوگ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، اور ڈنڈے سے ان کو قابو کیا جائے، یہ ایک سائیکالوجی ہے۔ اس سائیکالوجی کو بدلنا ہے۔ اس ملک کے اصل مالک اس ملک کے عوام ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے، ہمارا سیاسی نظام بھی یہی کہتا ہے، اور وہ سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، یا وہ پولیٹیکل ایلیٹ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، یہ قوم کے خدمتگار ہیں۔ سول اور ملٹری سروسز جس طرح بقیہ ملک میں یہ کرتے ہیں، انہیں اسی انداز میں اپنے نظام کو کرنا ہوگا، اس نفسیات کو بدلنا ہوگا، اور عوام کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور اس کا ہم اچھی تعلیم کے ذریعے سے، اچھے میڈیا کے ذریعے سے ہم ان کو بدل سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سیاسی کلچر، ڈیولپ پولیٹیکل کلچر پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ڈیولپ پولیٹیکل کلچر کیا ہے؟ پرنسپل اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہو، پولیٹیکل اویئرنیس، پولیٹیکل سوشلائزیشن، پولیٹیکل ریکروٹمنٹ، پولیٹیکل ٹریننگ، اس کا عمل بہترین طریقے سے ہو، اور اس کے ساتھ ہمارے ہاں جو انٹرسٹ آرٹیکولیشن، انٹرسٹ فارمولیشن، انٹرسٹ ایگریگیشن، یہ صحیح انداز سے ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پٹ سسٹم جو ڈیسیژن میکنگ باڈیز میں جو ہماری ڈیمانڈز جاتی ہیں وہ بہترین انداز سے ہوں، ہمارے جو ڈیسیژن میکنگ باڈی جو ہے وہ ہماری بہترین انداز سے اپنے ان فیصلوں کو جو ہے وہاں پہ ماہرین جو ہیں وہ ایسے فیصلے کریں کہ جب ان کے فیصلے باہر جائیں آؤٹ پٹ کی شکل میں، ان کو لوگ ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کریں، ایسا نہ ان کے خلاف ریئیکشن ہو، یعنی ایک فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں 10 فیصلے آ جائیں۔ یہ چینی کا ایک فیصلہ کر دیا کہ ان کو سبسڈی دے دو،
اور اس کے مقابلے میں ہنگامے پیدا ہو گئے اور 85 مطالبات جو ہیں وہ آ گئے اور اسمبلی جو ہے وہ چوک ہو جاتی ہے۔ پھر پرنسپل اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹی یہ جان ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی، تو وہ ہمیں پیدا کرنی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، انہیں وقتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دور رس فائدے کے لیے اپنے ورکرز کی تعلیم و تربیت کرنی ہوگی۔ پاکستان کے لیے نیشنل اورینٹڈ، اور اس وقت اگر کوئی نیشنل اورینٹڈ اور جہاں پہ تعلیم و تربیت کا نظام موجود ہے، جن کے پاس کوئی پروگرام موجود ہے، جن کے پاس ملک کے لیے، وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کی سیاسی اس کے اندر کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے۔ بھارت یہ ہمیں وہ پولیٹیکل کلچر کو ہمیں کرنا ہو، مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے دوسرا طریقہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ اس کے ذریعے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا ہوگا کہ وہی اس ملک کے مالک ہیں۔ اور اب یہ حالات بدلتے جا رہے ہیں کہ جب وہ اپنے حق کے لیے یونیورسٹیز میں طالب علم کسی کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے کوئی پیسے خرچ کیے ہوئے؟ حق ہے، حق کو ماننا ہوگا۔ پھر ہمارا انفارمل جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسے آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انکلوسیو سوسائٹی پیدا کرنی ہے، انکلوسیو سوسائٹی، اور اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ اسلامک سوشل جسٹس، جو اسلام کی بنیادی، جو ہم اسے اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، اور یہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے ہی بنائی گئی ہے، وہاں پہ اسلامک سوشل جسٹس سے وہ پیدا ہوگی۔ یہ جو نظام چل رہا ہے جس میں امیر اور غریب کے فاصلے بڑھ رہے ہیں، نہ یہ اسلام ہے اور نہ یہ جمہوریت ہے۔ اور انکلوسیو سوسائٹی جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل انکلوژن تینوں میں پیدا کرنا ہوگا، وہ فری، ایکول اینڈ آبجیکٹو ایجوکیشن سے۔ اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کا وعدہ تھا، میرا اس کے اوپر ایک آرٹیکل ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم ایجوکیشن کمپلسری کریں گے اس کو فری کرنا پڑے گا، یہ سیکنڈری لیول تک، اور جب کمپلسری ہوگی، فری ہوگی، تو ایکول ہوگی۔ اور آبجیکٹیوز ایجوکیشن ہے کہ جس سے ایک بہترین سائنسدان بھی پیدا ہو، بہترین پاکستانی بھی پیدا ہو، بہترین مسلمان بھی پیدا ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو صرف ڈاکٹر جب پیدا ہوگا تو پھر لوگ کی بات تڑپتی رہے گی اور وہ ہڑتال پہ رہے گی۔ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی خرابی ہے، جو مشرف دور کے بعد یہ پرائیویٹ نظام تعلیم کے ذریعے سے آیا، اور اس وقت تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کولیپس ہو چکے ہیں۔ کرپشن ہر جگہ پہ کرپشن جو ہے وہ ڈانس کرتی پھر رہی ہے، خوف ہر طرف دندناتا پھر رہا ہے۔ ایکول ایجوکیشن، اور اس کے بعد ہیلتھ فیسلٹی جو ہے یہ فری اور ہر ایک کے ڈور سٹیپ کے اوپر موجود ہو، ایکول ہو یہ۔ اور اس کے لیے تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کے ہر جگہ پہ جو ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق ہاسپٹل دے دیں گے۔ یونین کونسل تک آتا ہے تو یونین کونسل تک نے ان کی اپائنٹمنٹ، ان کی ریکروٹمنٹ، ٹریننگ اور ان کا تمام ڈسپلن یہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سبی میں موجود ہے اور وہ بیٹھا ہوا کوئٹہ میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو یہ ہمیں اس کو بدلنا ہوگا، اساتذہ بہت سے اس میں۔ اس کے بعد ہم یہ کہیں گے بیسک نیسیسٹیز یہ عام کرنی ہوگی انکلوسیو سوسائٹی کے اندر، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ جتنی ملازمتیں ہیں اس پہ سپریم کورٹ کے بہت سے ڈیسیژن بھی آ چکے ہیں، میرٹ پہ ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، جو ملازمین کی تنخواہوں میں فاصلہ ہے، مثلاً اس وقت یونیورسٹیز کے وائس چانسلر 7 لاکھ لیتے ہیں، ایک چپڑاسی جو ہے وہ 20,000 لیتا ہے۔ گریڈ سسٹم جو پہلے تھا، اسٹرانگ گریڈ سسٹم، وہ ہر سرکاری ادارے میں ہو، 22 گریڈ، 21 گریڈ، اور ان کو اسی کے مطابق تنخواہیں ملیں۔
کارپوریشن جہاں پہ ایک ایک مہینے کی تنخواہ 35 لاکھ بھی ہے اور 50 لاکھ بھی ہے، ان کو اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے جو گورنمنٹل کارپوریشن ہے. یہ وہاں پہ کرپشن کو جنم دے رہی ہے، لوگوں میں بددلی کو جنم دے رہی ہے، یہ سوشل ایکسکلوژن ہے. جب آپ کا ایک بہترین سیکرٹری جو ہے وہ 22 گریڈ میں کام کر کے مطمئن ہے اور ہونا چاہیے، تو دوسرا اس کے ساتھ ایک کارپوریشن میں 40 لاکھ لے رہا ہے، اتنی بڑی بددلی ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. جو اور یہ ایک ہم کہیں گے کہ 70s میں بھٹو صاحب نے جو یونیفائڈ گریڈ سسٹم کیا تھا وہ ایک اچھا، ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی، اچھا قدم اسی کو فوری طور پر لینا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں فل گیپ جو ہے ایکسپیکٹیشنز اور ان میں ایکچویلٹیز میں گیپ کو جو ہے وہ فل کرنا چاہیے. یہ بہت زیادہ گیپ ہے، ہماری توقعات زیادہ. ہر لیڈر آتا ہے، سبز بات دکھاتا ہے اور جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. تو ان میں ہمیں گیپ کو ختم کرنا چاہیے. کرپشن یہ کینسر کی طرح ہمارے ملک کو کھا رہا ہے، بڑھ رہا ہے. تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پہلے نمبر اس کو میکنزم کو تلاش کرنا ہے، اور ہمارے جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا. ان میں دو قسم کی کرپشن ہوتی ہے، ایک انڈیویجول، ایک انسٹیٹیوشن. انڈیویجول یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہے وہ اپنے طور پر کرپشن کر رہا ہے. تو ہمیں آڈٹ سسٹم اس کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر کوئی آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ صحیح آڈٹ نہیں کرتا، بددیانتی کرتا ہے، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر آپ 1 سال اس نظام کو مضبوط کر دیں کہ جس شخص نے آڈٹ میں کوتاہی کی ہے وہ آتے ہیں اور اپنا وصول کرتے ہیں، اور جو ان کو کتاب دی جاتی ہے اس کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کا آڈٹ کرتے نہیں. پہلی بات، اگر کسی ڈپارٹمنٹ نے اپنا آڈٹ نہیں کروایا، اس کی ذمہ داری فکس کر کے اس ملازم کو برطرف کیا اور اس کی رسپانسبلٹی فکس ہو. بہت سے اداروں میں جانتا ہوں. اور اس طریقے سے کرپشن ختم ہوگی. اور پھر جو انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے، کسی انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے اپنی براعت میں اضافہ کر لینا جو اس کا اختیار ہی نہیں ہوتا، یا آپ کی کارپوریشن، یا آپ کی یونیورسٹیز کے سنڈیکیٹ، یا آپ کے میپکو اور بجلی کی جو ہیں کمپنیاں، بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی دلچسپی بھی کم ہوتی ہے اور ان کی رسائی بھی کم ہوتی ہے. وہ 20 آدمی کا بورڈ جو ہے وہ آئے اور 6 مہینے میں ایک دفعہ اکٹھے ہو، اور 25 کتابیں ہوتی ہیں. کیا وہ پڑھ کے آتے ہیں؟ کیا انہوں نے اس کے اوپر کبھی احتجاج کیا؟ اور وہ فیصلے جو کرتے ہیں ان میں کرپشن کو بعض اوقات جنم دیتے ہیں. اسی طرح جس طرح صادق اور امین ہونا ممبر نیشنل اسمبلی کے لیے ضروری ہے، آپ کے گریڈ 17 اور ابو کے ملازم کے لیے بھی صادق اور امین ہونا ضروری ہے. اگر اس کا جھوٹ اور یہ چیز عدالت میں ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر اس کی سزا متعین ہونی چاہیے. یہ آپ ایک ادارہ قائم کریں گے تو کیسا ہوگا؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کی ہماری یہ نیکسٹ تجاویز ہے. اور اس کے بعد بہت اہم ہے وہ ہے ہمارا آڈٹ سسٹم ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے آپ کی ایکسٹرنل پریشرز جو ہیں وہ ہمارے ہاں بہت مسائل پیدا کرتے ہیں. ایک تو بڑی بڑی پالیسیز میں، جس طرح کہ ہمارے افغانستان کی جو سپٹمبر 11 کے اوپر پالیسی بنی، اور جہاں پہ امریکہ بہادر آ کے افغانستان میں بیٹھ گیا، ہمارے اڈے اس کے پاس چلے گئے، اور اس کے بعد وہ جنگ میں ہمیں جھونک دیا گیا. آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. وہ اس کے اخراجات ہمارے کئی گنا زیادہ ہوئے،
تو یہ اور ہمارا جو روایتی دشمن ہندوستان ہے اس کو ہمارے بیک یارڈ میں لا کے بٹھا دیا گیا. یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف پالیسی تھی اور بدقسمتی سے اس پالیسی کو بنانے والے جنرل مشرف صاحب تھے. آج تک ہم بھگت رہے. تو یہ اس قسم دباؤ میں آ کے انہوں نے کی. یہ اس قسم کی پالیسیز کئی جگہ ہم کرتے ہیں، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ ہمارے جو IMF وغیرہ ہماری وہ کرتے ہیں، جو ہماری قیمتوں کا تعین بھی کرتے ہیں. بجلی کی قیمت یہ ہوگی، گیس کی قیمت یہ ہوگی، پیٹرول کی قیمت یہ ہوگی، آپ کا سیلز ٹیکس یہ ہوگا. ان کی وہ پالیسیز ایک مہاجن کی پالیسی کی طرح ہوتی ہے کہ جو ایک مجبور ایسے مجبور آدمی سے جو سود پہ رقم لیے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے زیادہ سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالتا ہے. ہم پوری قوم کو مجبور بنا دیا گیا. پالیسیز ایک آزاد اور خود مختار ملک کی طرح پالیسیز ہونی چاہیے. ایک آزاد اور خود مختار ملک کی طرح پالیسیز ہونی چاہیے اور کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں، فارن پالیسیز. اور تیسرے نمبر پر ان کو قوم کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز بنائیں، ادارے بنائیں، انڈیویجول اس کے اوپر غالب نہ ہوں. یہ بڑا بنیادی چیز ہے، کیونکہ جب اداروں میں تسلسل ہوگا ہماری پالیسیز میں تسلسل ہوگا. کیونکہ ادارے کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. اگر کسی ایک دفعہ غلطی کریں گے تو دوسری دفعہ لوگ انہیں پکڑ لیں گے. اب تو ہمیں ہر روز ایک دھکا لگا رہتا ہے کہ کشمیر پہ پالیسی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہ کشمیر جہاں کے پہاڑوں سے اترنے والے دریاؤں سے، کراچی کے کمکمے جو ہیں وہ جلتے ہیں اس بجلی سے، جہاں کے سے بہنے والے دریاؤں سے پنجاب کی ہریالی برقرار ہے. اور ہم لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کبھی نرم کبھی سخت یعنی کیا کہتے ہیں. There must be consistent policy. اور وہ ہمارے اداروں کے ذریعے سے ہو، جو ہمارے الیکٹڈ اداروں کے ذریعے سے ہو. اور وہ تب ہو سکے گی جب ان کا پروسیس جاری رہے گا. اگر وہ ہمارا پولیٹیکل پروسیس رک جائے گا تو وہ ادارے بھی ان ایفیکٹو ہو جائیں گے، نااہلی کی طرف جائیں گے، نالائکی کی طرف جائیں گے. اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے اداروں کو اصل ریپرزنٹیٹو ہونا چاہیے، ٹرسٹڈ ہونا چاہیے. موجودہ ادارے نہ اصل ریپرزنٹیشن کو کرتے ہیں، جس میں سے 342 میں سے 70 سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو ہیں وومن کی اور منورٹیز کی. کون سی ریپرزنٹیشن ہے؟ جہاں پہ تقسیم کلاس کی تقسیم ہے، غریب اور امیر کی. تو کیا ہم نے وہاں پہ کم آمدنی والے مارجنلائز طبقے کی ریزرو سیٹیں رکھی ہیں؟ پرپورشنل ریپرزنٹیشن سے یہ چیزیں کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی. تسلسل جاری رہنا چاہیے. تو پاکستان ایک وسائل والا ملک ہے جس کو قدرت نے بہت کچھ دیا ہے، جس کو موسم بہترین 4 موسم دیے ہیں، جس کو بہترین زمینیں دی ہیں، جس کو بہتے دریا دیے ہیں، جس میں مضبوط اور بہادر لوگ اور پراؤڈ لوگ ہیں. سب سے بڑا اثاثہ محنت کرنے والے ذہین لوگ، خوددار لوگ، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے جانے دینے والے لوگ. یہ پاکستان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. بہترین فوج، بہترین سول بیوروکریسی، بہترین اساتذہ، بہترین ڈاکٹرز، پروفیشنلی انجینئرز، سوشل سائنٹسٹ. کسی چیز کی کمی نہیں. صرف یہ ہے ان کو صحیح جہد دینے کی ضرورت ہے، ان سے کام لینے کی ضرورت ہے. تو یہ اہم تجاویز ہیں جو پاکستان
تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے سیاسی، معاشی اور سماجی استحکام کے لیے آئیڈیالوجی اور اداروں میں، دستور میں گہرا رابطہ ہونا ضروری ہے، ترقی یافتہ کلچر ہونا ضروری ہے، انکلوسیو سوسائٹی قائم ہونا ضروری ہے، ایکول ڈیولپمنٹ اور ایکول کیپیسٹیز مختلف ریجنز میں موجود ہونا ضروری ہے، ایکسپیکٹیشن اور ایکچویلٹیز کے اندر گیپ کو ختم ہونا چاہیے، کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنا ضروری ہے، اور فارن پالیسی جو ہے آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ہونا ضروری ہے. یہ وہ تجاویز ہیں. تھینک یو ویری مچ.